اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن جہنم کے اندر کتے کی شکل میں ڈالے جائیں گے. انہیں کتا بنا کر، کیونکہ کتے کا کام رہتا ہے نا بھونکنے کا، بھونکتا ہی رہتا ہے، سب پر بھونکتا ہے. تو ایسے غیبت کرنے والے بھی بھونکتے رہتے ہیں، اس کے خلاف اس کے خلاف کتے بنا کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے اعمال پہ رحم کرو. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو خود محنت کر کے اپنی نیکیاں اپنے دشمنوں کے نام اعمال میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. ارے یہ دشمنی کی یا دوستی کی، تو نے دوسروں سے دشمنی نہیں، تو نے خود سے دشمنی کی ہے کہ تو نے اپنی نیکیاں اس کو دے دی، اس کے گناہ خود لے لیے. غیبت سے بچو. غیبت کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان بھی اور قرآن شریف کی آیت بھی ہے. میرے اور آپ کی آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر دکھایا ہے. ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی کی غیبت کرنا شروع کیا تو ہم ہنس ہنس کر ایک دوسرے یعنی اس کی غیبت سنتے. وہ ام المومنین غیبت کر نہیں رہی تھی، لیکن کوئی عورت غیبت کر رہی تھی تو سن رہی تھی اور اس پہ ہنس رہی تھی. ایک خاص بات آپ سمجھیں، تقریر سننے میں کبھی کبھی آدمی بور ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کی غیبت 50ویں مرتبہ بھی کی جائے تو اس کو سننے میں بھی لذت آتی ہے. یعنی شیطان غیبت کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس میں آدمی کا دل گھنٹوں گزر جاتے ہیں لیکن غیبت سے جی نہیں بھرتا. شیطان سہلاتا رہتا ہے، شہد ملتا رہتا ہے. غیبت کرنے والے کی زبان پہ گویا وہ شہد ملتا رہتا ہے اور بڑی میٹھی لگتی ہے غیبت کرنے والے کی بات. ابھی آگے وقت میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا غیبت کس سے کہتے ہیں، تاکہ ہم سب آج یہ عہد کر کے اگر اپنے آپ سے محبت کرنا ہے تو، اگر اپنے آپ سے محبت ہے تو غیبت سے بچ جائیں. ایک بات یاد رکھنا اچھی طرح، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، پوری تقریر یاد رہنا رہے، یہ جملہ یاد رکھنا، حدیث پاک ہے، حدیث پاک کا، جو بندہ غیبت سے توبہ کر لے، توبہ کے بعد بھی اگر اس نے غیبت کی تھی اور توبہ کر لی تو غیبت سے توبہ کرنے والا جہنم میں، غیبت سے توبہ کرنے والا جنت میں سب سے آخری میں جائے گا. یعنی توبہ کے بعد بھی غیبت کرنے والے نے اگر غیبت سے توبہ کی ہے تو بھی وہ جنت میں سب سے آخری میں جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں، توبہ کر کے بھی جنت میں آخری میں جائے گا تو جو بغیر توبہ کے مرے گا وہ کہاں رہے گا؟ یہ اپنی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے. محروم یہ قسمت ہے، گلو بلبل کی باتیں بہت ہو گئی. محرومی قسمت ہے، رسومات کی باتیں بہت ہو گئی. ہائے افسوس جس غیبت کی اتنی شدید مذمت مصطفیٰ جان رحمت نے کی، آج تک ہم اس سے بچتے کیوں نہ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچایا کیوں نہیں؟ میں حیران ہوں حدیث پاک ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور بے شک یہ حق ہے، لیکن سوچو تو صحیح، غیبت کا اثر یہ ہے کہ توبہ بھی کر لی تو جنت میں آخری میں جائے. سوچے ذرا، اپنے حال پہ رحم کرے. کل تک کے مشہور تھا کہ عورتیں غیبت کرتی ہے، اب تو مرد بھی غیبت میں مبتلا ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت نے غیبت کی، میں ہنسنے لگی. حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہم چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے ہم دونوں. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دونوں الٹی کرو. تم نے گوشت کھایا، الٹی کرو. ام المومنین کہتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا رسول اللہ، ہم نے گوشت تو کھایا ہی نہیں. سرکار ہونا تو الٹی کرو. یہ حضور کا معجزہ ہے. بڑے کے گوشت سے پرہیز کرنے والوں، غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کیوں کھاتے ہو؟
بڑا تقویٰ جھاڑتے ہم یہاں کا نہیں کھاتے وہاں کا نہیں کھاتے. ذرا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے سے بھی بچو. یہ قرآن کہہ رہا ہے, سورہ حجرات کی آیت کہہ رہی ہے, غیبت سے بچو. اللہ کے رسول علیہ السلام نے دکھایا, فرمایا کہ تم نے گوشت کھایا ہے. وہ کہتی ام المومنین حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میں نے گوشت, ہم نے گوشت, حضور نے کہا الٹی کی. اور ام المومنین کہتی ہے جب ہم نے الٹی کی, ام المومنین فرماتی ہے جب ہم نے الٹی کی تو الٹی کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے. ہم حیران رہ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی مقدس زوجہ فرماتی ہم حیران رہ گئے جب ہم نے الٹی کی تو قے میں بہت سا گوشت نکلا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم نے گوشت تو کھایا نہیں, یہ گوشت نکلا کہاں سے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کسی مومن کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اور وہ جو تم دیکھ رہے ہو, یعنی حضور علیہ السلام کا اگر آج ظاہری زمانہ ہوتا تو ہمیں حضور ہم سے بھی الٹیاں کرواتے.